الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، مغفرت ہے اور جنت کا حصول ہے۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دینی حکم عطا فرما دیں، مومن کے لیے اس حکم کی بجا آوری لازم اور ضروری ہے۔ البتہ جو چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظن اور اپنے تخمین سے دیں، ان میں اطاعت لازم نہیں ہے۔ یہ فرق یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری دینی امور میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کرتے ہیں، ان میں کسی بھی مومن کے لیے چارہ کار نہیں سوائے اتباع مصطفیٰ کے۔ ایک روایت جو صحیح مسلم میں 2361 ہے، اور اسی طرح سے آگے پیچھے کئی روایتیں ہیں، ان سے بعض لوگ اشکال پیدا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں ہم جس طرح سے کرنا چاہیں اس طرح سے کرتے چلے جائیں، کوئی روک ٹوک نہیں اور نہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے اور نہ پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بنیادی طور پر غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ کیوں کہ یہ خاص معاملہ ہے۔ چنانچہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، علی رؤوس النخل، اور وہ لوگ کھجوروں کے اوپر تھے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یصنع ہؤلاء، یہ لوگ کھجوروں کے تنوں پر کیا کر رہے ہیں؟ فقالوا، انہوں نے کہا، یلقحون، کھجور کو تلقیح کر رہے ہیں۔ تلقیح کیا ہے؟ یجعلون الذکر فی الانثی، کہ نر کا پھول لے کر مادہ کے پھول پر یا پھل پر ڈال رہے ہیں۔ فیلقح، تو اس طرح سے تلقیح کی جاتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع سے، یہ خاص موقع یاد رکھیے گا، اس موقع سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اظن یغنی ذلک شیئا، میرا گمان ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ راوی کا بیان ہے، فأخبروا بذلک فترکوہ، جو تلقیح کر رہے تھے ان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی خبر دی گئی۔ فترکوہ، تو ان لوگوں نے نر کا پھول لے کر مادہ پر رکھنا چھوڑ دیا۔ فأخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلک، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ آپ نے اپنے اس گمان کا اظہار کیا تھا، اور یہ بات جب تعبیر نقل کرنے والوں کو پہنچی تو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ فقال، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کان ینفعہم ذلک فلیصنعوہ، اگر تعبیر نخل سے
فائدہ ہونے والا ہو تو ضرور یہ لوگ کریں. فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا، میرا تو صرف ایک گمان تھا. فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ، جو میری ظنی بات ہو، میں اپنے گمان سے جو بات کہوں اس کو نہ لیا کرو. وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ، لیکن جب اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی بات بتاؤں تو اس کو لازمی طور پر لے لیا کرو. فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، میں اللہ رب العالمین کی طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب نہیں کر سکتا، اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2361. اسی سے معلوم ہوا کہ یہ خاص موقع ہے. اب کوئی عام کر دے تو یہ زیادتی ہے. اگر کوئی کہے کہ تمام دنیاوی معاملات میں ہم آزاد ہیں، شترے بے مہار ہیں، جیسے دنیاوی معاملات میں ہم کرنا چاہیں کرتے چلے جائیں، یہ نصوص پر زیادتی ہے، نصوص پر زیادتی ہے. اسی سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا والمقصود ان جمیع اقوالہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفاد منہ الشرع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال سے شرعی حکم ثابت ہوتا ہے. وہو صلی اللہ علیہ وسلم لما رآہم یلقحون النخل قال لهم ما ارى هذا یعنی شیئا ثم قال لهم انما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ولكن اذا حدثتكم عن الله فلن اكذب على الله وقال انتم اعلم بامور دنياكم فما كان من امر دينكم فإلي. یاد رکھو جو دنیاوی معاملات میں میں اپنے ظن، تخمین اور گمان سے کہوں تو اس کا لینا لازم اور ضروری نہیں ہے. فما کان من امر دینکم فإلی، ہاں دین کا جو حکم ہے وہ میرے ذمے ہے، وہ میرے ذمے ہے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ینہہم عن التلقیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقیح سے منع نہیں کیا تھا. لیکنہم غلطوا فی ظنہم انہ نہاہم، لیکن ان لوگوں نے غلط سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، ایک رائے کا، ایک ظن کا، ایک گمان کا اظہار کیا. کما غلط من غلط فی ظنہ ان الخیط الابیض والخیط الاسود، اور اس قسم کے واقعات پیش آتے رہے ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو سورۃ البقرہ کی ہے، جس میں ہے کہ جب خیط ابیض اور خیط اسود واضح ہو جائے تو انہوں نے اس سے کیا سمجھا؟ دھاگا سمجھا، حالانکہ یہ مراد نہیں، یہ مراد نہیں. معلوم یہ ہوا کہ خاص موقع کی کوئی بات کو لے کر عام کر دینا یہ نصوص پر زیادتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر زیادتی ہے. اس لیے یہ زیادتی کرنے کا نتیجہ بہت ہی برا ہے، اور برا اتنا ہے کہ آدمی پھر دین سے بھی دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتا ہے، اللہ کی قربت سے بھی دور ہو جاتا ہے. اور جو اللہ کی رحمت، قربت اور دین سے دور ہو جائے وہ جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من ابا، قیل ومن یابا یا رسول اللہ؟ قال من عصانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دخول جنت کا سبب ہے. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے ہی سے انکار کر دیا. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، جو خاص
نص اور روایت وارد ہو اس کو خاص ہی رکھنا چاہیے، اس کو عام نہیں کرنا چاہیے، اس کو عام نہیں کرنا چاہیے، ورنہ نتیجہ بہت ہی برا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں سے راضی ہو جائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ساقی کوثر کے ہاتھوں جام نوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔